بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أو كما قال الله تبارك وتعالى في عدد من السور. میں نے گزارش کی تھی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو وبا ہے فطری اور طبعی طور پر پھیلی ہے یا اس کو کسی سازش اور کسی اسٹنٹ کی بنیاد پر اس طرح متعارف کروایا گیا ہے. عام طور پر تو ہم لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں، لیکن ذہن ہے، کوشش ہے اس کی تحقیق میں اترنے کی، ایک چھوٹی سی کوشش کی تو اندازہ یہ لگا کہ یہ شروعات ہے. ابھی اس سے بڑے بڑے اور بہت سے اس طرح کے تماشے آپ کے سامنے آئیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس سازش کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سرسری نگاہ ڈالنا پڑے گی ایک قوم کے اوپر، ایک ایسی قوم کے اوپر جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کی اصل مخلوق ہیں اور انسانیت کا خلاصہ ہم ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی فیملی اور اللہ تعالیٰ کا پریوار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ہماری خدمت کے لیے نوکر چاکر کی حیثیت سے پیدا کیے گئے. جن لوگوں نے قرآن کریم کو ذرا بھی پڑھا ہوگا، یہاں تک کہ اگر انہوں نے تفسیر پڑھنے کی شروعات کی ہوگی تو شروعات تو سورہ بقرہ سے کریں گے. سورہ بقرہ کا پورا ابتدائی ایک پارہ اسی قوم کی مکاری، عیاری اور چالاکی اور اس کے فریب کو بیان کیا گیا. ہم لوگوں کا بھی اپنا بھی معاملہ ہے کہ جس فیملی میں 2-4 IAS ہوں، 2-4 PCS ہوں، 2-4 انجینئر ہوں، 2-4 ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں، یا 2-4 کسی بڑے منصب کے اوپر ہوں، تو اس گھر کا پراؤڈ، اس گھر کا غرور، اس گھر کی تمکنت 7ویں آسمان پہ ہوتی. تو اسی طرح کی کچھ صورتحال ہے. میں آپ کو بتلاؤں، یہ قرآن کریم کے اسباق ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے قابل ذکر پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی ہستی ہے ان کی. آپ جانتے ہیں کہ ہم ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. ان کی ہستی کیا ہے؟ ان کے 2 بیٹے ہیں جو مشہور ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک کو آپ جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یہ 12 بیٹے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یا سنس آف اسرائیل کہا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کریم نے جا بجا جو بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا وہ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ان میں سب سے جو بڑے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کا نام ہے یہودا، اور سب سے چھوٹے بنیامین ہیں، ان سے بڑے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. یہودا کی نسل میں
ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبی پیدا ہوئے، اس میں بھی حضرت جو سب سے بڑے بیٹے ہیں یہودا، ان کی نسل میں انبیاء کے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور باقی وقتاً فوقتاً تبدیل بھی ہوتا رہا. یعنی انہی 12 خاندانوں میں، انہی 12 بیٹوں کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء پیدا کیے ہیں، اور یہ انبیاء تقریباً علی اختلاف الاقوال 1 لاکھ کے آس پاس. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، دوسرے الفاظ میں کہیں تو بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء پیدا کیے؟ 1 لاکھ میں. یعنی ان کے بعد سے جتنے انبیاء ہیں سب انہی کے خاندان میں. بچا کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بتلائے نا میں نے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور اسی سلسلے میں نبوت چلی. اب ظاہر سی بات ہے جس خاندان میں 1 لاکھ نبی ہوں ان کو کتنا پراؤڈ ہوگا، اپنی ایک ایک چیز پر بہت پراؤڈ ہوگا. اس میں ایک بہت بڑی سنہری کڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی بنی اسرائیل جو ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قابلیت سے مینج کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اور یہ لوگ کہاں؟ شام، اسرائیل میں تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بادشاہ ہو گئے تھے، اس لیے وہیں بلوا لیا تھا ان کو، مصر میں بلوا لیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد وہاں فرعون کا وقت آ گیا، تو اس کے بعد اس نے انہیں 4th کلاس سے بھی نیچے پہنچا دیا. یعنی تمام بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا اس نے. اور ان کا کام وہی تھا جو آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں والمیک لوگ کرتے ہیں. بالکل نچلے طبقے کے جو لوگ کرتے ہیں وہ کام ان سے کروائے جا رہے تھے. ان کی سوچ اور ان کی ساری جو اندر کا جو پراؤڈ ہوتا ہے یا عزت نفس ہوتی ہے، آتم سمان، وہ سب کچھ چل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کے لے جائے. وہی کوشش کر رہے تھے، فرعون روک لیتا تھا. وہی کوشش کی تھی کہ فرعون نے تعاقب کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال انتظام کیا کسی طرح سے یہاں لے آئے. تو اب یہ اتنے سر چڑھے ہیں کہ وہاں اتنی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم 12 خاندان ہیں، ایک دوسرے کے کنویں سے اور چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، الگ الگ چشمہ چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی کر کے دکھایا. فانفجرت منہ 12 عینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، بغیر محنت کے. ایسے پرندے پکڑ لیں اور ان کو بھون کر کے کھا لیں، اور ایسے مشری کی طرح کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جما دی گھاس پھوس کے اوپر، وہ اٹھا لیں اور کھائیں. سارے منرل وٹامنس وہاں موجود، لیکن کہنے لگے اس سے کام نہیں چلے گا، ہم کو فلاں سبزی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مطالبات اس طرح سے یہ کرتے رہے. اور ساتھ میں یہ ان کو فخر اور غرور تھا ہی کہ نبی سارے ہمارے خاندان میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاندان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان. تو قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے پارہ نمبر 6 میں سورہ مائدہ کے ابتدا میں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ابناء اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. واحباؤہ، اللہ تعالیٰ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں. یعنی غرور یہاں تک چلا گیا کہ وہ پروردگار کہ لم یلد ولم یولد، جس کی صفت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لا کر کے دی، 40 دن اعتکاف کیا. تب انہوں نے اعتراض کیا کیا پتہ تم لکھ لائے ہو اپنے پاس سے یا اللہ تعالیٰ نے بھیجی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا کہ اللہ یہ تو مان نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے کے آؤ، کہنے لگے بات کراؤ اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال جو بھی ایک نظام تھا قرآن نے نقل کیا اس کو کہ ان کو باقاعدہ آوازیں سنوائی. پھر کہنے لگے کہ صرف آوازوں سے کام نہیں چلے گا، ارنا اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دکھاؤ تو مانیں گے. یہ بدتمیزیاں پہلے ہی پارا ہے، بالکل ابتدا میں یہ ساری چیزیں مکاریاں ذکر کی گئی ہیں ان کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ اور یہ معاملہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سوا افراد نہیں ہے نبوت دینے کے لیے. تو یہ پراؤڈ تب سے اب تک چلا آتا ہے. اس کی ایک اور کڑی، حالانکہ اس میں تفصیلات کا قرآن کریم بھرا پڑا ہے. قرآن کریم کے 30 میں سے 27 پارے
ایسے ہیں کہ جس میں ان کا تذکرہ موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کا مطلب ان کی قوم کی مکاری کا تذکرہ. ایک ایک دن میں 150 انبیاء کو قتل کیا ہے انہوں نے. آپ کو تو یہی معلوم ہوگا کہ ایک نبی ایک وقت میں آتا ہے. ایک ایک وقت میں 150 نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے. 143 کے اعداد و شمار موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام درخت کے بیچ میں رکھ کر کے اور آرے سے چیر دیا. یہ سارے جو افراد ہیں یہ کرتے رہے. اس کے علاوہ انہیں یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آئے گا جو بڑے جلوے کا ہو، جو پچھلے تمام انبیاء کی عظمتوں پر بھاری ہوگا. نا اچھی طرح معلوم تھا. حضور کے آنے سے 100 سال پہلے مدینے سے گزرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئے. تو ان میں سے وہاں جو علماء تھے وہ وہیں رک گئے. تبع جو بادشاہ وہاں سے گزرا تھا اس کے جو ساتھی علماء تھے وہ رک گئے کہ آخری نبی یہیں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے کئی قبیلے تھے. جن لوگوں نے پڑھا ہوگا انہیں معلوم ہوگا. 3 قبیلے آباد تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے وہی ہیں جو حضور کے انتظار میں تھے. دھیان دیجیے گا، انتظار میں تھے. لیکن انتظار ان کا یہ تھا کہ پیچھے سے 1 لاکھ نبی اب تک صرف ہمارے کنبے اور ہمارے قبیلے اور فیملی میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں. تو یہ اکلوتا آخری نبی کہیں اور تھوڑی چلا جائے گا. یہ تو ان کے خیال میں ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکشن بدلا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی پیدا کر دیا. وہی جو ایک سلسلہ تھا نا حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ چلا تھا، جس میں لاکھوں انبیاء، 1 لاکھ کے آس پاس انبیاء. یہ پورا سلسلہ سوکھا پڑا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل میں پیدا کر دیا. بس یہ ہماری جو دشمنی، یہ ہم سے جو انہیں دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ ایک یہ ہے اور ایک اس کے علاوہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دشمنی کی بنیاد ہے. خود قرآن کریم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں. ایسے میسنجر، نبی کی حیثیت سے، رسول اور پیغمبر کی حیثیت سے یہ آپ کو پہچانتے نہ ہو، ایسا نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اتنی اچھی طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں جتنی اچھی طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مگر ان میں سے ایک گروہ ہے علماء کا جو اس کو چھپائے ہوئے. تو اس لیے حضور کا انکار کر دیا انہوں نے. حضور کو نبی اس لیے نہیں مانا کہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں، بنو اسماعیل میں پیدا ہو. اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس سے پہلے ان کے علم کی توتی بولتی تھی، اس لیے ان کے پاس تورات تھی. ان کے پاس تورات تھی. وہ یہ اور جتنی کتابیں تورات سے پہلے یا جتنے صحائف آئے ہیں وہ سب کے سب تورات کے مقابلے میں بہت معمولی. اس لیے انہیں لگا یہ کہ ہمارے پاس جو انسائکلوپیڈیا ہے، ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن اور آئین ہے، وہ پچھلے تمام کو اریز کرتا ہے یا سب کی بھرپائی کرتا ہے. تو یہ انہیں غرور تھا. اور غرور کتنا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا کہ میں صاحب کتاب پیغمبر ہوں، یعنی میرے اوپر بائبل انجیل آئی ہے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ پریشان کیا. اس کے بعد گھیر کر کے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق ان کو قتل کر دیا، پھانسی دے دی، سولی پہ لٹکا دیا. حالانکہ قرآن کریم نے اس کا انکار کیا، لیکن انہوں نے تو اپنی ایفرٹ اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہیں رکھی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور دوسرا آدمی جو اس گھر کے اندر اس مکان میں گھسا تھا اس کو اس جیسا کر دیا. تو یہ اپنی شریعت، اپنے قانون اور تورات کے سلسلے میں اتنے زیادہ کانشیس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے قوم میں قتل کر دیا. یہی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد. آپ جانتے ہیں سارے انبیاء کی اتباع بند، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد، قرآن کریم کے نزول کے بعد ساری کتابیں تعمیل کے اعتبار سے اثار رفتہ ہو. تو یہ یہاں سے جو ورچس اور تقابل پیدا ہوا کہ اب تک ان کے علم کی توتی بولتی تھی، قرآن کے آنے کے بعد سب کی دکانیں بند. تو یہ ہماری دشمنی کی بنیاد. اسی لیے قرآن کریم نے پہلے ہی چیتا دیا، ہم کو چیتاونی دی. پارہ نمبر 6 کی آخری آیت دیکھیں آپ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. قرآن نے کہہ دیا کہ تمہارے سب سے سخت دشمن یہود ثابت ہوں گے. یہ قرآن کریم نے کہہ دیا.
ہمیں پہلے ہی چیتاونی دے دی ہے، بتلا دی ہے کہ تمہیں ہوش میں رہنا. تو یہ چیز ابھی مشترک ہے. یہ چیزیں کچھ آپ نے سن لی ہیں ان کے حوالے سے. ان کا یہ دعویٰ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنبے کے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ ان کا دعویٰ. قرآن کریم نے جا بجا اس کے اوپر کٹاکش بھی کیے ہیں، بڑے عجیب عجیب. کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو آدمی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. یہ قرآن کریم نے ایک جگہ ان کو ہلگایا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ میں. تو یہ اسٹنٹ ہے، یہ بنیاد ہے اس کی کہ ہم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، ہمارے برابر کا کوئی نہیں. اب جب سب سے افضل ہے تو حکومت ان کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تعداد میں بڑی مختصر، یہ اپنی تعداد کے اعتبار سے انتہائی مختصر. تو یہ مستقل اس طرح کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طرح آبادی کو کنٹرول کیا جائے اور کسی طرح آبادی کو ختم کیا جائے. 1965 کا ہینری کیسنجر کا میں ایک اقتباس آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. یہ آج کا پلان نہیں جسے آپ کورونا کے اوپر فٹ کر دیں، کووڈ-19 کے اوپر. یہ پلان بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ہینری کیسنجر جو 1965 کے دورانیے میں وہاں کا صدر تھا امریکہ کا، اس نے کہا کہ ایک طاقت کا اقتدار میں آنا یا ایک طاقت کی حتمی سلامتی، یعنی ایک طاقت کو محفوظ رکھنا، یہ تبھی ممکن ہے جب دوسری تمام طاقتوں کی سلامتی کو ختم کر دیا جائے، انہیں خطرے میں مبتلا کر دیا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے یہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے غیر قانونی طریقے اختیار کرنا پڑے گا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس طرح کے پلان کہ اقتدار کے لیے انسانوں کا خون، اقتدار کے لیے نسلوں کی تباہی و بربادی، اور اقتدار کے لیے کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال، اقتدار کے لیے اس طرح کے جراثیم کا پھیلاؤ، یہ سب کچھ عمل میں آتا رہے گا اور اس سے پہلے ہوتا رہا. اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی. آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم آپ سے چلا کے کہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ کہ خبردار اپنی اولاد کو فقر، غربت اور افلاس، پیسے کی کمی کی بنیاد پر قتل مت کرنا. یعنی کثرت اولاد یا اولاد کے زیادہ ہونے سے مت گھبرانا. یہ قرآن کریم کا ویو ہے، قرآن کریم نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج حالت یہ ہو گئی ہے، آپ کی اپنی جو ذہنیت ہے، آپ کی اپنی جو سوچ اور فکر ہے، بالخصوص جو لوگ اسکول اور کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہم جیسے لوگوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم فیملی پلاننگ کی مخالفت میں کچھ بول سکتے ہیں. قرآن کریم کا صاف ستھرا ویو پارہ نمبر 8 اور پارہ نمبر 15 میں قرآن کریم نے یہ کہا کہ اولاد کی زیادتی یا اولاد کی کثرت یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. کبھی بھی اولاد کو فقر اور افلاس کی وجہ سے آج جتنے لوگ فیملی پلاننگ کے منصوبے کا حصہ بنے ہیں وہ صرف اسی لیے تو کہ مہنگائی کا دور ہے، اتنے بچے کیسے پالیں گے، یا اتنے بچے کیسے پرورش پائیں گے، یا اتنے بچوں کا خرچ کیسے اٹھائیں گے، مکان چھوٹا ہے. یہ بہت ساری چیزیں وسائل کی حد تک یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن آج بھی آپ سمجھ لیجیے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو مستقل توالد اور تناسل کے لیے رکاوٹ ہو جائے صحیح. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش دیکھیں. آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویوز کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی آرزوؤں اور تمناؤں پر جان دے دینا چاہتے ہیں. تو سنیے حضور فرماتے ہیں تزوجوا الودود البلود کہ تم ایسی خواتین سے شادی کیا کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بہت اولاد جننے والی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ الفاظ دھیان دینے کے ہیں. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ کل میدان محشر میں جو صفیں لگیں گے
انبیاء کے پیچھے ان کی امتیں ہوں گی تو میری امت سب سے بڑی ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں تم پر اور تمہاری کثرت پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ فإنی أباہی بکم الامم یوم القیامہ، تمام امتوں پر میں اپنی امت کے ساتھ فخر کرنا چاہتا ہوں۔ فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ، کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سورہ واقعہ میں جب تفصیلات پڑھیں گے کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جب یہ آیات اتری ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ گئے کہ جنت میں جانے والی بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور تھوڑی جماعت بعد والوں میں سے ہوگی۔ تو حضور کبیبہ خاطر ہو، بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیا اور اس کے بعد آیات آگے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ جتنی جماعت پہلوں میں سے، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے یعنی پہلے انبیاء کی امتوں میں سے، اور ایک بڑی جماعت آخر والوں میں سے یعنی اس امت سے۔ اب پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ڈیل ہوئی ہے، اس سلسلے میں حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والی صفحیں ہیں ان کی کل تعداد 120، 80 من امتی، اس میں سے 80 میری امت کی ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف یہ تمنا اور ایک طرف یہ فیملی پلاننگ وہ وہیں سے چلی، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے ٹیکے، طرح طرح کا ویکسینیشن، یہ اسی کا حصہ ہے، اور یہ جو کچھ چلا ہے ابھی یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اس کی کچھ اور تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے آگے، لیکن یہ سمجھ لیجیے یہ اسی کا حصہ ہے۔ ورنہ آپ بتلائیے کیا مرض ہے یہ کہ جس کا اتنا بڑا ہوا بنایا گیا، اتنا بڑا ہوا بنایا گیا کہ یہ لا علاج ہے۔ آج تک دنیا میں اس طرح کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں دیکھا گیا کسی بھی ہاتھ سے۔ ہیروشیما کے اوپر کیمیابی ہتھیار کا استعمال کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج تک وہاں نسلیں ٹیڑھی بیڑھی پیدا ہوتی ہیں، پھر بھی اس طرح کا لاک ڈاؤن اس پیریڈ میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ اتنا بڑا مرض ہے کہ 1 لاکھ لوگ جب مبتلا ہوئے تو اس میں سے 80,000 ٹھیک ہو گئے، اور اس میں سے ایک بڑی تعداد بغیر دوا کے انہوں نے دوائیں پھینک دی، آئسولیشن سینٹر میں تھے، دوائیں بھیج دی ان لوگوں نے، اور آخر والوں نے خاص طور پر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اور اس سلسلے کے جو بیانات ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، ان کا تضاد ہم اگلے جگہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ یہ سب کچھ ایک اسٹنٹ کا حصہ ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ کڑی سے کڑی ملاتے چلے جائیں، اور اس کا آخر کیا ہے معلوم ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو 1 ارب تک ریڈیوس کریں، 1 ارب پاپولیشن رہ جائے اس دنیا کی، اور اس کو وہی 12 قبیلے کنٹرول کریں۔ یہ ان کا آخر تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا ہونے دیں یا نہ پورا ہونے دیں، یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ بھی اپنا دماغ چلا رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ہے، اسی لیے تو چل رہا ہے۔ اور وہ جو 1 ارب لوگ ہیں وہ مخصوص جگہوں پر جو ان کی تابع داری میں ہوں گے اس طرح سے رکھے جائیں گے۔ یہ آخری اور حتمی ان کا فیصلہ ہے، یہ پلان کا آخری حصہ، اور یہ ابھی جو میں نے ابھی اقتباس نقل کیا 1965 کا، یہ اسی کا آخر ہے۔ 1 یونٹ مانیٹری سسٹم، یہ جملہ ہے، یہ ٹائٹل ہے جس کے پیچھے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ اپنا ایمان سلامت رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنے عقیدے میں رسوخ پیدا رکھیے، لا الہ الا اللہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو گناہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے استغفار برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کائنات میں کیا ہوتا ہے مطلب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اور پشیمانی موجود ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ ساری چیزیں عارضی ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سازشوں سے بچ کر کے اپنے ایمان کے تحفظ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ملت اسلامیہ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے جو لوگ قائل ہیں ان کو غلبہ میسر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔